سنو حضرت عبداللہ سومئی اللہ کے ولی تھے کہ نہیں؟ بولو کتنی کرامتیں کتابوں میں موجود ہیں. پورا جیلان ہی نہیں، جیلان کا پورا علاقہ جانتا تھا کہ حضرت عبداللہ سومئی اللہ تعالیٰ کے مقدس ولی اور خاندان حسینی کے وہ چشم و چراغ ہیں کہ جو زبان سے کہہ دیتے ہیں وہی ہو جاتا ہے. اس نے اتنے مستجاب الدعوات کہ جو زبان سے کہہ دیتے ہیں وہی ہو جاتا ہے. سنو حضرت علامہ محمد ابن یحییٰ الطائفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت غوث اعظم میں قلائد الجواہر میں روایت نقل کرتے ہوئے آج سے تقریباً 900 سال پہلے یہ روایت نقل فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ عبداللہ سومئی کو ان کے چاہنے والوں نے جنگل میں ڈاکوؤں کے حملے کے وقت میں آواز لگائی. ایک پلک جھپکنا تھا کہ عبداللہ سومئی اپنی چھڑی لیے ہوئے جنگل میں موجود. عبداللہ سومئی حضور کے نانا حضرت غوث اعظم کے نانا جن کے آگوش محبت میں پل کر حضرت غوث اعظم دستگیر نے اپنی زندگی کے کچھ سال گزارے ہیں. والد بزرگوار کا سایہ تو بچپنے میں ہی سر سے اٹھ گیا تھا. دیکھ بھال کرنے والے کون؟ وہی نانا. پرورش کرنے والے وہی نانا. جامع معرفت پلانے والے وہی نانا. آگوش تربیت میں پالنے والے وہی نانا. ان نانا کا حال یہ ہے کہ جنگل میں چاہنے والوں نے آواز لگائی تھی. عبداللہ سومئی وہی موجود. اور وہاں پہنچنے کے بعد میں کچھ نہیں کیا، کوئی چھڑی سے مارا نہیں، بلکہ یہ دعا مانگے، ایک دعا مانگی، یا خیلو اذهب عنا، اے سوارو ہمارے پاس سے دور ہو جاؤ، جنگلوں میں بکھر جاؤ. قافلے والے کہتے ہیں کہ ہم نے جب نظر ڈال کے دیکھا تو عبداللہ سومئی تھے. کون تھے؟ عبداللہ سومئی. اور عبداللہ سومئی کی یہ آواز ہم نے سنی، ہم نے دیکھا ڈاکوؤں کی طرف وہ بالکل بھاگتے ہوئے نظر آئے. کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا، ہماری نظر ادھر تھی. اور جب ہم نے پلٹ کر کے دیکھا کہ ڈاکو تو بھاگ گئے، عبداللہ سومئی کی طرف نظر ڈالی تو حضرت بھی غائب. حضرت بھی غائب، نظروں سے غائب. کہیں عبداللہ سومئی نظر نہیں آتے. ہم نے واپس آ کر جب خانقاہ میں پہنچے، وہاں یہ واقعہ پیش کیا تو خانقاہ والے کہنے لگے کہ خدا کے عزت کی قسم ہے ہمارے شیخ تو خانقاہ سے باہر ہی نہیں گئے. ہمارے شیخ تو خانقاہ کے باہر ہی نہیں گئے. خدا کی قسم یہ کرامت کا وہ درجہ ہے جو پروردگار عالم نے اپنے محبوب بندوں کو کئی اولیاء اللہ کو عطا فرمایا ہے کہ ایک ہی وقت میں سینکڑوں جگہ پر نظر آ جاتے ہیں. ایک ہی وقت میں سینکڑوں جگہوں پر. غوث اعظم دستگیر کی وہ پیاری پیاری کرامت آپ نے سنی ہوگی. 40 مرید ایک ہی دن، ایک ہی وقت، اور سب کے یہاں کی دعوت سرکار نے قبول فرمائی. ایک مرید بولے میرے یہاں، دوسرا بولے میرے یہاں، تیسرا بولے میرے یہاں، چوتھا کہنے لگا قسم کھا کے کہ میرے یہاں. خدا کی قسم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ جس میں حقیقی کے ساتھ میں وہ چاہے جتنا چاہے جس میں مثالی بن جائیں، جتنا چاہے جس میں مثالی بن جائیں. ایک دو نہیں سینکڑوں روایتیں نظر کے سامنے موجود ہیں. صابر کلیری کی زمانہ جانتا ہے، جنازہ بھی پڑھانے والا وہی، جنازے میں لیٹنے والا بھی محبوب یزدانی غوث العالم سلطان میر سید اشرف جہانگیر سمنانی. اٹھاؤ لطائف اشرفی اور دیکھو یہ وہ غوث العالم ہے جو بارگاہ غوثیت کے غلام ہیں. یہ وہ غوث العالم ہے جو بارگاہ غوث اعظم کے غلام ہیں. آپ کے خاندان کا بچہ بچہ غوث اعظم کی اولاد ہے. آپ کے بھانجے سید عبدالرزاق نور العین جیلانی سید ہیں اور انہی سے خاندان کچھوچا ہے. انہی سے خاندان کچھوچا ہے. غوث اعظم غوث العالم سرزمین روم میں عارف رومی علامہ جلال الدین رومی علیہ الرحمت والرضوان جنہیں دنیا عارف رومی کہتی ہے. علم تصوف میں، علم معرفت میں کوئی محفل، کوئی مجلس بغیر عارف رومی کے کلام کے ادھوری نظر آتی ہے. ایک ساعت صحبت با اولیاء بہتر از 7 سالہ طاعت بے ریا. ایک لمحے کے لیے، ایک ساعت کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھ جانا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. کون کہتا ہے؟ عارف رومی کہتے ہیں
ہر کی خواہت ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء، جو چاہتا ہے کہ مولا کے قرب میں بیٹھے تو وہ ولی کی صحبت میں بیٹھ جائے۔ کون کہتا ہے یہ؟ عارف رومی کہتے ہیں ہر کی خواہت ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء، جو چاہتا ہے کہ اللہ کے قرب خاص میں پہنچے تو اللہ کے ولیوں کی صحبت میں پہنچ جائے۔ خدا کی قسم یہ عارف رومی ہے، وہی عارف رومی انتقال ہو چکا ہے، ان کے بیٹے موجود ہیں۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا گزر روم میں ہوا۔ زمانہ آپ کو صوفی کہتا، زمانہ آپ کو پیر کہتا، زمانہ آپ کو عابد کہتا، زمانہ آپ کو زاہد کہتا، اس سے وہاں کے علماء کو دھوکہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ دھوکہ ہو گیا۔ یہ تو پیر ہیں، بابا ہیں، فقیر ہیں، کیا ہے ان کے پاس؟ یہ خیال آیا، اور جب یہ خیال آیا تو جو شیخ الاسلام تھے روم کے، ان کے دل میں سوال آیا کہ آج ہم مخدوم اشرف سے، جن کو غوث العالم اور جہانگیر کہا جاتا ہے، آج ہم ان سے ایسا سوال کریں گے کہ میرے سوال کا جواب نہ دے سکیں گے۔ عارف رومی کے بیٹے کو بھی یہ پتا، آپ نے فرمایا کہ ذرا شیخ الاسلام کو، شہر کے علماء کو، اکابرین کو، صوفیہ کو دعوت دے دی جائے۔ دعوت کا یہ اہتمام ہوا، عارف رومی کے بیٹے میزبان بنے اور علماء کو بلا لیا گیا، دسترخوان بچھا دیا، شہر کے جید علماء اکٹھے ہو گئے۔ شیخ الاسلام بھی آئے روم کے، حضرت مخدوم اشرف سے جا کر کے عرض کیا کہ سرکار علماء شہر آ چکے ہیں، اب آپ جلوہ گری فرمائیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اٹھے، تشریف لائے، جس حال میں لوگ موجود تھے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ اٹھائیے لطائف اشرفی، ایک ایک جملہ حق و صداقت کا تیر بن کر آپ کے سینے میں اتر جائے گا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی دروازے پر کھڑے ہوئے، ایک لمحہ گزرا کہ مخدوم اشرف سے ایک شعاع نکلی، ایک شعاع نکلی، ایک نور کی کرن، اور ایک دوسرا مخدوم اشرف، پھر ادھر ایک دوسرا مخدوم اشرف، پھر ادھر ایک تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، ادھر بھی 50 اور ادھر بھی 50۔ کیا ہے یہ؟ سب مخدوم، ایک ذرے کا کوئی فرق نہیں، ایک مخدوم بیچ میں، 50 ادھر اور 50 ادھر، ذرہ برابر دیکھنے میں کوئی فرق نہیں۔ ارشاد فرمایا شیخ الاسلام روم کے، آپ آج سوال لے کر کے آئے ہو کہ مجھ سے پوچھو گے؟ جو سوال لے کے آئے ہو